لہذا پیچھے رہ گئے اور ہندو دوڑ میں آگے نکل گیا، انگریز کے دربار میں اسے رسائی حاصل ہو گئی اور وہ ہر اعتبار سے جو ہے محسوس ہونے لگا کہ مسلمان اگر اسی طرح رہے تو پھر تو وہ صرف پلے دار رہ جائیں گے یا بہشتی رہ جائیں گے، وہ مشق اٹھانے والے، اور ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ بالکل پسماندہ ہو کر رہ جائیں گے۔ تو یہ ایک ارج تھی جو ابھری اجتماعی سطح پر۔ اب اس تقاضے کے تحت کچھ لوگوں نے کوئی انجمن حمایت اسلام بنا لی لاہور میں، کہیں کوئی اور انجمن بنا لی، کسی کے تحت ہائی اسکول چل پڑا، کسی کے تحت کالج بن گیا، کوئی کالج بن کر یونیورسٹی کے درجے کو پہنچ گیا۔ اس کے لیے جو کچھ قائم ہوا وہ انجمنیں بنی کہ وہ ایک جذبہ تھا، وقت کی ایک ضرورت تھی جو بہت سے لوگوں میں بیک وقت پیدا ہوئی اور بہت سے لوگوں نے مل جل کر اپنے آپ کو آرگنائز کر لیا ایک انجمن کی شکل میں۔ اس میں کوئی فرد واحد، اس کی دعوت، اس کا فکر، اس کا انشراح، اس کا پکار بلند کرنا، یہ چیز اصلاً فیصلہ کن نہیں ہے۔ تو انجمنیں بھی ایک طرح کی ہیئت تنظیمی ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں سب لوگ مساوی حیثیت سے شریک ہوتے ہیں، پھر وہ ووٹ کی بنیاد پر کسی کو صدر بناتے ہیں، ووٹ کی بنیاد پر کوئی مجلس منتظمہ جو ہے وہ معین کرتے ہیں، ان کے مابین حدود اور اختیارات اور جو حقوق ہیں ان کا ایک توازن پیدا کیا جاتا، گاڑی چلتی ہے۔ لیکن یہ جو جماعت ہے اس کی حیث تشکیلی یہ نہیں ہے، اس میں اصل معاملہ داعی و مدعو کا ہے، وہ انصاری من انصاری الیہ کی ندا لگانے والا اور جو اس کی اس ندا پر لبیک کہے اس کا ہے، وہ شخص کے جو آگے بڑھا ہے جس نے بیڑا اٹھایا ہے وہ، اور وہ لوگ کہ جو اب اس کے ساتھی بنے ہیں اس کی پکار کو پر لبیک کہتے ہوئے ان کی آپس میں ان کے جڑنے سے وہ جماعت وجود میں آتی ہے۔ تو یہ ایک اہم نقطہ ہے جو قرآن مجید کے ان دو مقامات کے حوالے سے پوری طرح واضح ہو جانا چاہیے اور ذہن نشین رہنا چاہیے کہ سورہ صف کی آخری آیت من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، اور دوسری آیت یہ محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ تشکیل جو ہوئی ہے اس جماعت کی، اس کی جو حیث ترکیبی ہے وہ یہی ہے کہ محمد اللہ کے رسول اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں جنہوں نے ان کی پکار پر لبیک کہا ہے اور جمع ہوئے ہیں، حاضر ہو گئے ہیں۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اب یہ پہلا وصف ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب وہ ایک حیث اجتماعیہ میں شریک ہو گئے تو اب ایک تفریق ہوئی ہے، ایک وہ لوگ ہیں جو اس حیث اجتماعیہ میں شامل ہیں، شریک ہیں، ایک وہ ہیں جو نہیں آئے۔ ایک تو یہ کہ حد فاصل اس میں کھنچ گیا، نمبر دو یہ کہ جو آ گئے ہیں ان میں بھی حفظ مراتب ہوگا، سب برابر تو نہیں ہوتے۔ ابو بکر صدیق کا اپنا مقام اور مرتبہ ہے، عمر فاروق کا اپنا مقام اور مرتبہ ہے، ہر گلیرا رنگ بوئے دیگر اصل، صحابہ کے اندر تفضیل تو ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں انبیاء کرام اور رسولوں کے بارے میں فرمایا گیا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ وہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، تو صحابہ میں بھی بعض کو بعض پر فضیلت ہے۔ ہمارے ہاں ایک پیٹرن ہے اس کا معین اہل سنت کے نزدیک کہ بالکل ٹاپ پر تو 4 خلفائے اربعہ اور ان میں ترتیب خلافت ہی ترتیب فضیلت ہے کہ خلیفہ اول وہی در حقیقت افضل ترین ہے تمام صحابہ میں، پھر خلیفہ ثانی، خلیفہ ثالث، خلیفہ رابع، لیکن اس کے بعد پھر 6 حضرات عشرہ مبشرہ میں سے، ان کے بعد ذرا اور نیچے اتریں گے تو پھر وہ اصحاب بدر ہیں 313، پھر ذرا اور نیچے اتریے تو وہ 1400 یا 1800 جتنے بھی حضرات تھے جو بیعت رضوان میں شامل تھے، اس سے پھر ایک سیڑھی نیچے اتریے تو وہ سب لوگ جو فتح سے پہلے ایمان لے آئے، صلح حدیبیہ سے پہلے یا یہ کہ فتح مکہ سے پہلے، یہ اختلاف رائے ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد عام ہے وہ لوگ کہ جو فتح کے بعد ایمان لائے۔ اس کے لیے وہ نص بھی سورہ حدیث میں موجود ہے کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ تو یہ جو بھی ہے فرق مراتب اور حفظ مراتب، یہ ان میں بھی ہے کہ جو الذین معہ میں شامل ہیں کہ وہ اس تشکیل میں تو ہیں، اس جماعت کے افراد ہیں، سب محمد کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ کوئی نام بھی نہیں رکھے گئے، ان میں کوئی درجہ بندی بھی قانون کے درجے میں نہیں تھی، جو اپنے جذبے سے جتنا قریب آ گیا، جس نے جتنی محنت کی، جس نے جتنی قربانیاں دی، جس نے جتنا زیادہ وقت صرف کیا، جس نے جتنا اپنے آپ کو چمٹا لیا محمد الرسول اللہ سے، اتنا ہی وہ قریب ہوتا چلا گیا۔
اتنا ہی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشوروں میں ان پر جو ہے زیادہ آپ اعتماد فرمانے لگے۔ جب بھی معاملہ ہوتا تھا تو حضور کا بہت سے اقوال شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جو قرۃ العینین ہے فی تفضیل الشیخین اس میں نقل فرمائے ہیں کہ آپ کے کلام مبارک میں بکثرت ملے گا جے تو انا و ابو بکر و عمر، آیا میں بھی اور آئے وہ ابو بکر بھی اور عمر بھی، ذہب تو انا و ابو بکر و عمر، گیا تھا میں بھی وہاں اور ابو بکر بھی اور عمر بھی۔ تو اس طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دو حضرات جو ہیں صاحبین، یہ تو گویا کہ سائے کی طرح حضور کے ساتھ ہوتے تھے ہر معاملے میں، یہ وہ گویا کہ موجود ہیں۔ تو اب جب بھی کوئی مشورہ ہو رہا ہے تو اب ولیت انہی کو حاصل ہوگی۔ تو اس طریقے سے فطری ایک ترتیب تو وہاں قائم ہوئی ہے، کوئی قانونی ترتیب جو ہے اس کے اندر قائم نہیں کی گئی، اور وہ بعد میں جو تدریج ظاہر ہوئی ہے، ظاہر بات ہے کہ اس وقت تو معلوم نہیں تھا کہ کون ہے کہ جو بدر میں شریک ہوگا اور کون نہیں ہو سکے گا۔ آخر استثناءات ہیں، حضرت عثمان بدر میں شریک نہیں ہو سکے، لیکن یہ کہ وہ خلیفہ ثالث ہے، ان کو خود حضور نے حکم دیا تھا، جیسے ایک دوسرے مرحلے پر حضرت علی کو آپ چھوڑ گئے تھے، اسی طرح اس وقت حضرت عثمان کی زوجہ محترمہ جو حضور کی لخت جگر تھی وہ بیمار تھی، تو ان کی تیمارداری کے لیے حکماً حضرت عثمان کو حضور نے مدینے میں چھوڑ دیا تھا۔ تو اب یہ چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن یہ کہ وہ ان کی فضیلت جو ہے وہ اپنی جگہ قائم ہے، خلیفہ ثالث ہے، ذو النورین ہیں، دو نوروں والے ہیں، دو لخت جگر حضور کے ان کے نکاح میں آئے۔ بہرحال ایک تو یہ ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ ایک حد بندی ہو گئی ہے، جو نہیں ہے ساتھ وہ علیحدہ، جو ساتھ ہے وہ علیحدہ۔ پھر ان ساتھ والوں میں درجہ بندی ہے، مراتب ہے، اگر حفظ مراتب نہ کنی زندگی۔ اسی طریقے سے نہ ہر زن زنست و نہ ہر مرد مرد، اسی کے مطابق یوں سمجھیے کہ ساتھ جو ہے وہ بھی سب برابر نہیں، تو جو باہر ہے وہ بھی سب برابر نہیں۔ باہر تو ابو طالب بھی ہے، باہر مطعم بن عدی بھی ہے، لیکن دونوں شریف لوگ ہیں، حضور کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں بلکہ تعاون ہی کر رہے ہیں۔ وہ بھی لوگ ابھی ساتھ نہیں آئے تھے کہ جو شیب بنی ہاشم میں پہاڑ کی چوٹی کو عبور کر کے اور رات کے وقت جا کر کچھ کھانے پینے کا سامان دے کر آتے تھے۔ حکیم ابن حزام ہیں، وہ چونکہ بعد میں ایمان لے آئے رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی ہیں، لیکن اس وقت تک تو ایمان نہیں لائے تھے۔ تو باہر جو ہے ان میں بھی درجہ بندی ہوگی۔ ایک وہ ہے کہ جو ساتھ تو نہیں ہے لیکن معاند نہیں ہے، مخالف نہیں ہے، دشمن نہیں ہے، ایذا پر کمر بستہ نہیں ہے۔ ایک وہ ہے کہ جو مخالفت میں پیش ہے، اب ان میں بھی ہر ایک کا درجہ ہوگا۔ کسی میں وہ عناد اور دشمنی اور بغض جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ کی وہ آخری درجے کو پہنچی ہوئی، جیسے ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، چاہے وہ انتہائی قریبی رشتہ دار ہے۔ ابو جہل تو بہرحال قبیلہ ایک کہہ لیجئے، گھرانہ ایک نہیں ہے، لیکن ابو لہب تو قبیلہ وہ، گھرانہ وہ، خاندان وہ، اور چچا اور بھتیجے کی نسبت ہے ابو لہب میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ لیکن یہ ہے کہ جس قدر دشمن وہ ہے اتنا ہی دشمن ابو لہب بھی ہے۔ تو یہ درجہ بندی بھی ذہن میں رکھیے، اور اسی کے اعتبار سے اب نسبت بدل جائے گی۔ پہلی چیز جو اس اجتماعیت کی تقویت کے لیے لازم ہے کہ دلی تعلق کا معیار اب اسی کے مطابق ڈھل جائے۔ جو اجتماعیت ایک مقصد کے تحت وجود میں آئی ہے، اس مقصد کے ساتھ جتنی گہری کمٹمنٹ ہوگی، جتنا گہرا تعلق قلبی ہوگا، اس کا ظہور ہونا چاہیے اب اس مقصد کے حوالے سے جو لوگوں میں ایک تقسیم ہوئی ہے اور درجہ بندی ہوئی ہے، اس کا عکس اس میں نظر آئے گا، تب تو بات صحیح ہے، تب تو در حقیقت ہم آہنگی ہے ظاہر و باطن میں، قول اور عمل میں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو یہ ثبوت ہے اس کا کہ آپ کی کمٹمنٹ اس مقصد کے ساتھ صحیح نہیں۔ وہ آپ کہہ ضرور رہے ہیں، حقیقتاً وہ آپ کے احساسات کی گہرائیوں میں ابھی وہ بات جذب نہیں ہوئی ہے۔ جس کو یہ مقصد جتنا عزیز ہو اتنا ہی وہ آپ کو عزیز اور محبوب ہو جائے، جو جس مقصد سے جتنا دور ہے اتنا ہی وہ آپ کے دل سے دور ہو جائے۔ اس میں یہ ذہن میں رکھیے کہ ایک ہے ہمارا ظاہری برتاؤ، اس میں قانون کا معاملہ ہوگا، کون باپ ہے، کون ماں ہے، کون ہمارا دوسرے درجے پر کوئی عزیز اور رشتہ دار ہے، اس کے کیا حقوق ہیں۔ جیسے کہ فرمایا کہ والدین کا معاملہ یہ رہے گا کہ اگرچہ وہ تمہیں شرک پر مجبور کر رہے ہوں اور وہاں تمہیں ان کا کہنا نہیں ماننا، لیکن صاحبہما فی الدنیا معروفا، ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ان کے سارے حقوق ساقط ہو جائیں گے، دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کی ہدایت پھر بھی برقرار رہے گی۔ اسی طریقے سے بھائیوں کا معاملہ ہے اگر، یا اور رشتہ داروں کا معاملہ ہے، تو جو بھی ان کے حقوق ہیں، اور خاص طور پر جب معاملہ مسلمانوں میں آ جائے گا
تو گویا کہ جو بھی مسلمان کے قانونی حقوق ہیں اور پھر اس پر مسلمان قرابت دار کا جو حق اور فائق ہے شریعت کے اندر، وہ دوں کا تو قائم رہے گا۔ لیکن دلی ایک تعلق ہوتا ہے، دلی محبت ہوتی ہے، وہ دلی تعلق جس کے بارے میں کہ تعدد ازدواج کے سلسلے میں بھی فرمایا گیا کہ اگرچہ سورہ نساء کے آغاز میں تو فرمایا گیا کہ عدل جو ہے وہ شرط رہے گی، بیویوں کے مابین عدل کرنا لازم ہے۔ اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک پر قناعت کرو۔ آگے چل کر وضاحت کر دی گئی کہ ایک عدل ہے وہ کہ جس پر تم قادر ہی نہیں ہو، تم چاہو بھی تو نہیں کر سکتے، وہ دلی میلان ہے، اس پر تو انسان کو اختیار ہی نہیں ہے۔ تو کسی سے محبت کا زیادہ ہو جانا، کسی سے اس درجے نہ رہنا، یہ تمہارے اختیار سے باہر ہے۔ اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تو جو بھی گنتی کی چیزیں ہوں گی، جو بھی ناپ تول میں آ سکیں گی، ان میں عدل کرنا ضروری ہوگا۔ اور بہرحال اس میں یہ نہ ہو جائے کہ ایک بیوی جو ہے وہ معلقہ ہو کر رہ جائے، کہ نہ وہ شوہر والی رہے اور نہ وہ آزاد ہی ہو کہ کہیں اور نکاح کر سکے، تو یہ معلق کر دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے شریعت کی روح سے۔ تو یہ ہے اصل میں وہ فطری تعلیم کہ اس میں جو ہے قلبی میلان، اگر یہ ہے تمہارا ان لوگوں کے ساتھ جو تمہارے اس مقصد میں تمہارے ساتھی نہیں، جو اس سفر میں تمہارے ہم سفر نہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ اس سفر کی قدر و قیمت ہی ابھی تک تم پر منکشف نہیں ہوئی، اس کی حیثیت کو تم نے نہیں جانا۔ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کہ قدر کرنی چاہیے تھی، اللہ کو کا اندازہ نہ کیا جیسا کہ کرنا چاہیے تھا۔ سارا معاملہ ہمارا ویلیو سٹرکچر پر ہوتا ہے، ویلیو سسٹم، کس چیز کی آپ کی نگاہ میں کتنی قدر و منزلت ہے، اسی کے اعتبار سے آپ کا رویہ جو ہے طے پائے گا۔ تو یہ قدر کا سارا معاملہ ہے۔ اگر آپ نے اس کام کی قدر کو سمجھا ہو تو پھر ان لوگوں کی قدر و منزلت آپ کی نگاہ میں ہوگی، ان سے محبت آپ کو ہوگی جو اس کام میں آپ کے شریک ہیں، آپ کے دست و بازو ہیں، آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، جو جس کو کامریڈ آپ کہتے ہیں، کلیگ کہتے ہیں، ہم سفر کہتے ہیں، ہم مقصد ساتھی کہتے ہیں، اور ان کے ساتھ نہیں ہوگی کہ جو اس میں آپ کے ساتھ نہیں ہے، اور جو اس مقصد کے دشمن ہوں، جو اس کے ساتھ بغض اور عناد کی نسبت رکھتے ہوں، جو اس کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہوں، اب ان کے ساتھ تو ظاہر بات ہے کہ کسی درجے میں کوئی مروت کا معاملہ جو ہے وہ بھی نہیں رہے گا۔ پھر تو اس لیے کہ دشمنی اور دوستی اگر معیار ہے اللہ کا معاملہ، تو ظاہر بات ہے کہ وہاں تو پھر اب حقیقت کے اعتبار سے پوٹینشلی وہ ایک دشمنی کی نسبت قائم ہو جائے گی۔ جو اللہ کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن، جو اللہ کے دین کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن، چاہے وہ مسلمان ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہلا رہا ہو، چاہے وہ ہمارا بھائی ہو، ہمارا بیٹا ہو، وہ ہمارے رشتہ دار ہو، عزیز ہو۔ تو جہاں تک وہ لوگ ہیں کہ جو مخالفت پر کمر کس چکے ہوں، ان کے معاملے میں پھر وہ ہوگا اشداء کا معاملہ، بہت بھاری ہے ان پر جو کفار، انکار کرنے والے، معاند۔ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ دوسری جگہ قرآن مجید میں غالباً سورہ مجادلہ میں وہ آیت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان غیر مسلموں سے کو دوستی رکھنے سے نہیں روکتا کہ جنہوں نے دین کے معاملے میں مخالفت نہیں کی، تم سے جنگ نہیں کی، تمہارے خلاف کوئی جتھا بندی نہیں کی، ان کے ساتھ کوئی دوستی رہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جن سے کہ روکتا ہے تمہیں شدت کے ساتھ، جو کہ ایمان کا بنیادی اور لازمی تقاضا ہے کہ اگر اس کو بھی پورا نہیں کرتے تو اصل میں ایمان مشکوک ہو جائے گا، وہ ہے ان لوگوں کے ساتھ کوئی رشتہ محبت اور رشتہ اخوت یا رشتہ دوستی کا برقرار رہنا کہ جو جتھا بندی کر رہے ہیں، محاذ آرائی کر رہے ہیں دین کے خلاف، جو تمہارے مد مقابل ہو کر آئے ہیں میدان جنگ میں۔ اب اس بنا پر کہ تمہارے کوئی خاندانی روابط تھے، اس بنا پر کہ کبھی تم حلیف رہے ہو، اس بنا پر کہ کوئی خونی رشتہ ہے، اگر تمہاری محبت قائم رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تمہاری محبت سچی نہیں ہے۔ تو یہ فرق و تفاوت قرآن نے کیا ہے۔ یہاں چونکہ اجمال ہے، وہ فرق یہاں بیان نہیں ہوا، تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس کو یہاں میں کھول دوں کہ یہ ایک یوں سمجھیے ایک دوسرے کا عکس، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ جو بھی مخالفین ہیں، معاندین ہیں، ان پر بہت بھاری۔ اس کا یہ مطلب نہ سمجھیے کہ ان کے در پہ آزار رہنا ہر وقت اور ان کی جڑ کاٹتے رہنا، یہ اس سے مراد نہیں۔ بھاری ہونا اس معنی میں کہ وہ یہ محسوس کریں کہ یہ لوگ بڑے اپنے موقف پر سخت ہیں، بڑے ڈٹے ہوئے ہیں، ان کو ہلانا آسان نہیں، بھاری ہے ان پر اور سخت ہے ان پر۔ تو وہ سخت جو ہے وہ عمل کا، رویے کا سختی کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ محسوس ہو کہ جسے ہم محاورے میں کہتے ہیں کہ ان میں تو انگلی دھسانے کا کوئی موقع نہیں ہے، یہ نرم چارہ نہیں ہے کہ جدھر چاہیں ہم انہیں موڑ لیں،
ذرا سی کچھ خاطر مدارات کریں اور ہم انہیں کچھ اپنی طرف مائل کر لیں اور راغب کر لیں، ذرا سی تالیف قلب ان کی کریں اور انہیں ان کے مقصد سے منحرف کر لیں۔ نہیں نہیں، بہت بھاری ہیں، چٹانوں کے مانند ہیں، اپنی جگہ پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ جس طریقے سے کوہ ہمالیہ کو ہلانا ممکن نہیں، ایسے ہی ان کو ہلانا ممکن نہیں۔ یہ اس کا اصل ایسنس یہ ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں نہایت نرم۔ ان کا اپنا ساتھی کوئی آ کر اگر کوئی ضرورت پیش کرتا ہے تو فوراً یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، ان کو تو وہ خود اپنی ذات پر ترجیح دیں گے، چاہے خود تنگی میں ہو، خود محتاج ہو، خود اس شے کے زیادہ ضرورت مند ہو، لیکن وہ اپنے بھائیوں کو ان کی ضرورت کو، اور ان کی کوئی مشکل اگر ہے تو اس کو اپنی مشکل یا اپنی ضرورت پر مقدم رکھیں گے۔ یہ ہے وہ باہم ان کا مہربان ہونا، باہم رحیم ہونا، باہم شفیق ہونا۔ اصل میں لفظ رفیق کا بھی جو مفہوم ہے بنیادی وہ یہی ہے۔ رفق کسے کہتے ہیں؟ دل کی نرمی۔ اسی لیے حدیث میں نے آپ کو بارہا سنائی ہے کہ من یحرم الرفق فقد حرم الخیر کلہ، جو شخص بھی دل کی نرمی سے محروم ہو گیا وہ کل کے کل خیر سے محروم ہو گیا۔ رفیق اصل میں وہی کہلائیں گے جو باہم ایک دوسرے کے لیے نرم ہو، جن کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے نرم گوشے موجود ہوں، جو ایک دوسرے کی تکلیف پر تڑپ اٹھے، جو ایک دوسرے کے درد کو اپنے اندر محسوس کریں۔ تو یہ پہلا وصف ہے اس جماعت کا جو اقامت دین کی کٹھن وادیوں میں قدم رکھنے کے لیے تیاری کر رہی ہو۔ یہ وصف اول اس آیت مبارکہ کے حوالے سے ہمارے سامنے آیا ہے۔ ابھی یہ چیزیں ہماری اس سلسلہ درس میں سلسلے وار آتی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں ان جملہ اوصاف کو اپنے اندر پیدا کرنے کی صلاحیت عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔